أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون بھلا بتاؤ کہ ایک آدمی تو ایسا ہے کہ جسے ہم نے بہتر سے بہتر چیزیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے اور یہ سب کچھ اسے مل کر رہے گا، اور ایک آدمی ایسا ہے کہ اس پار کی زندگی میں ہم نے اسے بہت تھوڑی مدت کو برتنے کے لیے کچھ سامان دیا ہے اور اسے قیامت کے دن گرفتار کر کے اللہ کے یہاں حاضر کیا جائے گا۔ کیا ان دونوں کا انجام یکساں ہو سکتا ہے؟ اور وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ کے حضور ان سب کی پیشی ہوگی، تب ان سے پوچھے گا کہ جن کو تم میرے شریک بنا کر ان پر بھروسہ کیے ہوئے تھے وہ کہاں ہیں؟ جن لوگوں پر ہمارے عذاب کا فیصلہ لاگو کیا جائے گا وہ چیخ کر سچ سچ بول پڑیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا تھا، جیسے ہم بے راہ تھے ہم نے ان کو بھی راستے سے بھٹکا دیا تھا۔ اب ہم آپ کے دربار میں ان سے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو دعا کر کے بلا لو، آج مدد کا وقت آ پڑا ہے۔ یہ لوگ جن کو اللہ کا شریک بتاتے تھے انہیں پکاریں گے مگر کہیں سے بھی ان کو جواب نہ ملے گا، اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر انہیں بہت افسوس ہوگا کہ کاش وہ ہدایت کی راہ پر ہوتے تو آج انہیں عذاب کا شکار نہ ہونا پڑتا۔ ان کو بھولنا نہ چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ ان کو ضرور پوچھے گا کہ بتاؤ رسولوں کی دعوت کا تم نے کیا جواب دیا تھا۔ اس دن ان پر ایسا اندھاپا چھا جائے گا کہ کچھ سوجھ نہ پڑے گی کہ اب کیا جواب دیں، اور یہ موقع بھی ان کو نہ ملے گا کہ کسی سے پوچھ سکیں۔ آج تو بس جو کوئی بھی گناہوں سے توبہ کر کے ایمان اور نیک عمل ساتھ لایا ہوگا اسی کو امید ہوگی کہ اس کا شمار کامیاب لوگوں میں ہو جائے گا۔ آپ کا رب جسے چاہے جب چاہے پیدا کرے، وہی مختار ہے، ان میں سے کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور بلند و اعلیٰ ہے ان کے شرک سے جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں۔ ان کے سینوں کے اندر چھپی بات تیرے رب کو معلوم ہے، اور کھلے طور پر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ کو یہ بھی معلوم ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اول آخر تعریف صرف اسی اکیلے کی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے اور تم سب اسی کی طرف پلٹا کر واپس کیے جاؤ گے۔ ان سے کہو کہ بھلا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر قیامت تک
ہمیشہ رات ہی رات رہنے دے تو اللہ کے سوا وہ کون طاقتور حاکم ہے جو تم پر روشنی ڈالنے کے لیے صرف ایک بار دن کو جاری کر سکے؟ کیا اس دلیل کو بھی کان لگا کر نہیں سنو گے؟ آپ ان سے یہ بھی کہہ دو، اگر اللہ تعالی قیامت تک تم پر دن رکھے تو اللہ کے سوا وہ کون معبود ہے جو تمہاری تھکان دور کرنے اور آرام پہنچانے کے لیے صرف ایک رات لا سکے؟ ایسی کھلی دلیل سے بھی انہیں دکھائی نہیں دیتا کہ حق کیا ہے۔ یہ سب اسی کی رحمت کا کرشمہ ہے کہ تمہارے لیے رات اور دن کو سلسلے وار جاری فرمایا تاکہ رات میں آرام پا سکو اور دن میں اللہ کے فضل سے روزی کی تلاش میں چل پھر سکو، اور اس کی ایسی بھاری نعمت پر اس کے شکر گزار بنے رہو۔ اور جس دن اللہ ان کو طلب فرما کر پوچھے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم بڑے دعوے کیا کرتے تھے، مقدمے کی کارروائی میں ثبوت کے لیے اس دن ہم ہر جماعت میں سے گواہ کھینچ کر نکالیں گے اور فرمائیں گے لاؤ اپنی دلیل پیش کرو۔ اس دن جان لیں گے کہ حق تو بس اللہ کے لیے ہی ثابت ہے، اور دنیا میں جو کچھ جھوٹ چلا رہے تھے وہ ان کے لیے محض بیکار ثابت ہوا۔